ٹھیک ہے، ان کو لے لیتے ہیں. رکیے گا ذرا، اپنا اپنا دینی بھائی ذرا 1 منٹ. جی بھائی غالب صاحب، کیا حال چال ہیں؟ بڑھیا جناب، آپ سنائیں. الحمد للہ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جی فرمائیے، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ جی آپ لوگوں کے تو پاس آنا جانا لگا رہے گا نا. ہاں صحیح بات ہے، بالکل لگا رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے ہی اور ہمیں ہی ہدایت کا سبب بنا دے آپ کے لیے، ممکن ہے نا؟ جی بالکل، ہو سکتا ہے کہ کچھ اور لوگ گمراہ ہو جائیں ہماری وجہ سے. ہاں ظاہر ہے کہ آپ گمراہی کا سبب ہیں اور ہم ہدایت کا سبب ہیں. آپ نے وہ شر اپنے لیے چنا، ہم نے خیر اپنے لیے چنی. اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے آپ کے لیے. بالکل. مرزا غالب آج مجھے اجازت ہے بولنے کی، ہے نا؟ اجازت ہے نا؟ میں ایکچولی میں لمبی بات کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو بس مفتی صاحب سے کچھ پوچھا میں نے، کچھ کچھ اور ریفرنس ہے. اگر آپ دے دیتے. آتے ہی کہتے ہو جانا جانا، ایسا جانا تھا تو جانا تمہیں کیا تھا آنا؟ کوئی بات ارے نہیں. یار حد ہے، پچھلی بار مطلب اتنی لمبی بات چیت ہوئی، مطلب تمہارا رونا بند نہیں ہوگا کبھی بھی. رو تو جو رہا تھا بعد میں نے پہلے بتایا تھا مرزا غالب، جو تھپڑ لڑائی کے بعد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنا. واہ. اچھا چلے رک جائے. جی مفتی صاحب آپ نے نا اوفینسو والے بات پہ یہ بولا تھا کہ جنگیں اس لیے ہوئی اوفینسو جنگیں کہ ان کو تبلیغ نہیں کرنے دی جا رہی تھی. اس کا کچھ لنک دینا چاہیں گے؟ کیونکہ میں بعد میں پتا کیا اور لوگوں سے تو بولے ایسا تو نہیں ہے. پھر میں جو لیٹرس کن وغیرہ لوگوں سے لکھے پتا جا رہے کیا آپ تھے، نے؟ جن سے جنگ لڑی گئی تھی، اپنے جو بولتے نا آپ لوگ کی یہودیوں کے آپ ایجنٹ تھے، ہینڈلر. عیسائیوں کے، تو ان سے میں یہودیوں اور عیسائیوں سے پتا کر رہا تھا. ہاں تو آپ نے اپنے سیدھے سیدھے کہیے نا، اپنے ہینڈلرز سے آپ نے پتا کیا جو آپ کو مواد فراہم کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہم نے تو وکی اسلام پر ایسا کچھ بھی نہیں پڑھا. یہی کہا ہوگا انہوں نے. نہیں، ایک حضرت ہمارے جان پہچان کے لکھنؤ کے، ہماری ان سے بات ہوئی تھی. ماشاء اللہ، لکھنؤ تک پہنچے آپ کی، یوگی تک؟ نہیں جناب، یوگی کیا حدیث پڑھتے ہیں بیٹھ کے؟ کیا کرتے ہو؟ میں اس کا حوالہ دوں گا آپ کو، لیکن آپ کو پہلے ایک معافی مانگنی پڑے گی. کون سی؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہم پر یہ الزام لگایا ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. آپ ہمیں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غلط سمجھا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر نہیں آپ میں نے سیدھے یہ سیدھے نہیں رک جائیے سیدھے سیدھے اگر آپ جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں مفتی صاحب نے تو پہلے ہی جھوٹ بول دیا، تو میں ان کو پہلی بول پر کہاں سے بولڈ کرتا. تو آپ ایک جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. حوالہ ہر ایک آدمی کے پاس ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ آئیں گے بعد میں، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھے تو میں تو حوالے لے کر بیٹھتا ہوں، آج بھی ابھی دوں گا. لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں، اس حوالے کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ ثابت نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، لیکن آپ جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتے. تو آپ ذرا جھوٹ کا جو آپ نے الزام لگایا ہے اس پر معافی مانگ لیجیے پہلے. ہم نے یہ کہا تھا یا تو وہ حوالہ دیں گے یا پھر انہیں جھوٹ بولنے میں معافی مانگنی پڑے گی. نہیں، آپ نے بارہا یہ کہا ہے اور بہت سارے لوگ گواہ ہیں کہ آپ نے یہ کہا جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ بھئی آپ تو پہلی بال پر بولڈ کرنے گئے تھے تو کیا ہوا، تو آپ نے کہا بھئی اگلے بندے نے جب پہلی شروع میں ہی جھوٹ بول دیا تو میں کہاں سے بولڈ کرتا. یہ آپ نے بولا. چلیں تو اگر آپ گویا پہلے دلیل تو کہ پیش کریں. کنفرمڈ ہیں، آپ گویا کہ کنفرمڈ ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا. تو اگر آپ نے مجھ پر الزام لگایا ہے، کنفرم تو آپ ہو نہیں سکتے، آپ نے مجھ پر الزام لگایا اور یہ جھوٹا الزام ہے، اس کے لیے آپ معافی مانگے. میں بھی آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں. پہلے جھوٹ تو ثابت کرو ہو جائے جناب، پہلے ہی معافی مانگتا گھوموں. بھائی وہ الزام آپ نے لگایا نا، میں تو ابھی حوالہ دوں گا. آپ زیادہ سے ابھی زیادہ تک اس حوالے کو، تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کرو گے کہ اس حوالے کو آپ چیلنج کر دو گے. اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہو؟ میں قرآن کی آیت آپ کو اس دکھاؤں سے گا، ابھی ایک نہیں دو دکھاؤں گا. آپ زیادہ سے زیادہ اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ نہیں اس سے وہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہے، لیکن کیا اس کو جھوٹ بولنا کہیں گے؟ جب تک دیکھیں، جب تک میری اس پہ تحقیق نہیں ہو جاتی کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے معاملہ اوکے سے انہوں نے کہا تھا ویسا ہی ہے، بات اگر دیکھو ویسا نکلتا دیکھو ہے پھر تو میں معافی مانگ سکتا ہوں، ورنہ تو میں نہیں مانگنے والا. غالب میاں کوئی بہت میں نے مشکل بات نہیں کی ہے، کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں نے آپ سے صرف یہ کہا کہ آپ اپنے اپوننٹ کو جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں نا، تو آپ اپنے مخالف کو یہ نہیں کہتے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس کی دلیل کو رد کرتے ہیں کہ اس نے غلط دلیل دی. آپ مجھے یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے دلیل غلط دی. دلیل کیا، میں تو ریفرنس وہ تو اگر ملا میں ہی نہیں نا. دلیل نہ دوں، سن لیجیے، اگر میں دلیل دیے بغیر، کسی بھی طرح کی دلیل دیے بغیر اپنی طرف سے گڑھ دوں، تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی میں نے جھوٹ بولا. میں تو دلیل دینے کے لیے ابھی تیار ہوں، ابھی دوں گا جیسے ہی آپ معافی مانگ لو گے.
تو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں, میں آپ کو ابھی بھی حق دیتا ہوں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی دلیل غلط تھی, آپ جا کر اپنی اسٹریم پر کہیں گے, مجھے معلوم ہے, چونکہ آپ کی فطرت میں یہی چیز شامل ہے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ جھوٹ بولا ہے تو یہ چیز ڈیبیٹ کے اصول کے خلاف ہے. آپ یہ بنیادی یعنی کامن سینسیکل چیز ہے, آپ اس کو معافی مانگ لیجیے, میں بھی آپ کو دلیل دکھاتا ہوں. مفتی صاحب ایک کام کرتے ہیں, دیکھیں ابھی کے لیے میں معافی مانگ لیتا ہوں, لیکن اگر وہ باتیں جھوٹی نکلی پھر آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. میں دلیل دے رہا ہوں, آپ میری دلیل کو مسترد کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کیا اسٹینڈرڈ ہے کہ وہ باتیں جھوٹی نکلیں گی؟ میں تو آپ کو قرآن کی آیت سناؤں گا نا, میں کچھ اور نہیں دکھاؤں گا, میں قرآن کی آیت بتاؤں گا آپ کو. میں بھی قرآن کی آیت سے میں ثابت سن لیجیے, قرآن کی آیت سے ثابت کریں گے. آپ پہلے معافی مانگ لیجیے, چونکہ میں نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا. منافق آپ اپنے آپ کو خود ہی کہتے ہیں, میں کبھی بھی آپ کو جھوٹا نہیں کہوں گا. میں آپ سے دلیل کی بنیاد پر اختلاف کروں گا, آپ مجھ سے دلیل کی بنیاد پر اختلاف کریں. میں آپ کو حق دیتا ہوں کہ آپ میری دلیل کو مسترد کر دیں, لیکن جب آپ مجھے کذاب اور جھوٹا کہیں گے تو یہ آپ کا دجل ہوگا اور اس کے لیے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. آپ معافی مانگ لیجیے. میں بول رہا ہوں جناب, دیکھیں ابھی کے لیے میں معافی مانگ لوں گا, لیکن ابھی کے لیے میں معافی رکو یار بھائی, ابھی کے لیے میں معافی مانگ لوں گا, لیکن اگر وہ آپ کی باتیں غلط نکلی, ہاں تو آپ یہ کہیے نا غلط ہیں, آپ کو آپ معافی یہ مانگنی کہیے گا پڑے گی. غلط ہیں. اگر میری باتیں غلط نکلی نہیں, تو آپ آپ کو ڈنڈے کی چوٹ معافی پر کہیے مانگنی گا پڑے غلط ہے. گی, آپ کو معافی مانگنی کس پڑے گی. بات ہاں کی میں معافی؟ نے چونکہ غلط میرے پیش کی. نزدیک تو وہ بات صحیح ہے نا, آپ کیسے طے کریں گے؟ میرے نزدیک تو وہ بات صحیح ہے, آپ کے نزدیک اگر وہ بات یہ غلط کیا نکلی تو آپ کہیے تو اپنے پھر لوگوں ٹھیک میں ہے, کہ غلط ہے. جب اس کا معافی نزدیک مانگنے والی سے کیا بات تعلق ہے ہوتی بھائی؟ ہے, جب نزدیک اس کا والی معافی بات تو مانگنے سے ٹھیک کیا ہے. تعلق ہے؟ وہ نہیں, آپ کے باتیں نزدیک غلط برابر ہوگی نا, ہوتی میرے ہیں. نزدیک تو وہ صحیح ہے. مجھے کس چیز کی معافی مانگنی؟ مفتی صاحب دیکھیں, باتیں برابر کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, میں تو بول رہا ہوں, میں بالکل تو معافی برابر کی مانگ ہوتی ہے, لوں اسی گا. لیے میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اسی لیے کہہ رہا ہوں جلدی سے معافی مانگ لیجیے تاکہ بات آگے بڑھے, لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو. میں بھی آپ کا جلدی حوالہ کرو دوں آپ گا. اگلی بار معافی مانگنے کو تیار تو معافی مانگ لوں گا. غالب جلدی تم سے, کہہ رہے تھے تھوڑی ٹائم کے شاباش, لیے آیا ہوں, جلدی کرو, ٹائم نہ ویسٹ کرو, پیچھے لوگ بیٹھے ہیں اور بھی یار. جی چلو ٹھیک شاباش, ہے, اگر جلدی سے. ٹھیک سر, جی میں بھائی, تو دیکھیں, میں تو سیدھا بولا, میں تو ابھی معافی مانگ لوں گا, لیکن اگر آپ کی باتیں جھوٹی نکلی اور ثابت بھی ہوگی آپ کے سامنے ہی, آپ کے منہ پہ, پھر آپ کو بھی معافی مانگنی پڑے گی. اگر آپ نے مجھے جھوٹا ثابت کر دیا, میں اپنے جھوٹ کی معافی مانگوں گا. آپ مجھے جھوٹا ثابت کیجیے گا نا. اگر آپ مجھے غلط ثابت کریں گے تو غلطی کی معافی نہیں ہوتی, چونکہ میرے نزدیک وہ صحیح ہے. آپ مجھے جھوٹا نہیں ثابت سب کریں گے, میں بھی معافی مانگ لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ طریقہ تھوڑی ہوتا کہ میں نزدیک وہ صحیح ہے, تو میں نزدیک یہ بھی واہ صحیح ہے بھائی, کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. تو آپ معافی نہیں مانگیں گے, یعنی آپ کا الزام جو جھوٹا تو الزام تھا وہ غلط, باتیں وہ برابر صحیح کی تھا. ہوتی ہیں, باتیں برابر کی ہوتی ہے جناب, ایسے نہیں یہ ہوتی, باتیں آپ کو برابر کی اتنی ہی ہوتی تمیز نہیں ہے کہ برابری کہہ کس کو رہے ہیں. آپ مجھ پر ہے. جھوٹا ہونے کا الزام لگا رہے ہیں, میں آپ کو غلط کہہ رہا ہوں. غلط اور جھوٹ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی اپنے آپ کو اپنے اعتبار سے سچ بول رہا ہے, لیکن وہ غلط ہو سکتا ہے. جھوٹ ہوتا ہے جان بوجھ کر غلط کرنا, ارے غلطی جان بوجھ ہوتی کے ہے. ہی نا, اگر اتنے بڑے مفتی اگر جان بوجھ کے کچھ اور بات بول رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جھوٹ ہے نا. کوئی عام مسلمان, میں نے ایک اسٹری میں بولا بھی ہے, کوئی عام مسلمان بول رہا تو کوئی بات نہیں تھی, یہ بات کسی عام مسلمان میں نے نہیں بولی ہے. آپ معافی مانگ رہے ہو یا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ آپ معافی مانگ رہے ہو یا نہیں؟ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, اس کو عزت دی ہے آپ نے, کتے کو دیکھی ہضم نہیں ہوتا, یہ شور ڈال دیا یہاں پہ, ٹھیک ہے. آپ بھائی معافی مانگ رہے ہو, الزام کی معافی کوکروچ مانگ رہے بھائی ہو نا, تو یا نہیں؟ تسلی مل لی ہو, کوکروچ بھائی تو تسلی مل لی ہو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مفتی صاحب میں چلتا ہوں, خدا حافظ. میں آپ کو جواب دوں گا, ابھی جواب دیتا ہوں, رک جائیے, چونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ میں اتنا ظرف نہیں ہے, آپ ایک کم ظرف انسان ہیں, بات آپ میں برابر اتنا کی ظرف ہوگی نہیں ہے. مفتی اور صاحب, میں یہ بھی بتا دوں کہ جو انسان ہار جاتا ہے وہ اسی طریقے سے روتا ہے جس طریقے سے آپ اپنے چینلوں کے اوپر بیٹھ کر روئے ہیں. لیکن میں بالکل روئے ہیں جب لوگوں نے آپ کو آئینہ دکھایا نا کہ کس طریقے سے بری طرح ہار کر آئے ہو چیلنج دینے کے باوجود, تو آپ کا رونا جو ہے نا وہ دیکھتے بن رہا تھا. تو لیکن اس کے باوجود میں عالی ظرف انسان ہوں, میرے اندر ظرف بہت زیادہ ہے. میں اس کے باوجود آپ کو حوالہ دکھاؤں گا, اگرچہ آپ وہ اپالوجی کریں گے اور ہمیشہ کریں گے جب تک کہ آپ معافی نہیں مانگیں گے, لیکن میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا انشاءاللہ. رک جائیے ابھی. آپ کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ جو جہاد ہوتا تھا یہ کس مقصد سے ہوتا تھا؟ یہ ہوتا تھا, میرا سوال یہ تھا کہ ہاں آپ نے کئی ویڈیوز میں بولا ہے کہ اسلام میں اوفینسو جنگیں بھی ہوئی ہیں, ڈیفینسو جنگیں بھی ہوئی ہیں, ہاں ہاں تو آخر یہ جو اوفینسو جنگیں جو ہوئی ہیں یہ ہوئی کیوں ہیں؟ رک جائیے, میں وہی دکھا رہا ہوں آپ کو. قرآن کریم سے 2 حوالے دوں گا. سب سے پہلا حوالہ یہ ہے سامنے آپ کے, دیکھیے آ گئی اسکرین پر نظر آ رہا ہے؟ جی جی, تھوڑا بڑا کر دیجیے, زوم کر دیں. یہ آیت نمبر 217 ہے
सूरे बकरा की। अल्लाह ताला फरमाता है यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फीह, कि ये हराम महीनों में जंग के बारे में आपसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं। कुल क़ितालुन फीह कबीर, आप कह दीजिए कि इन हराम महीनों में जंग करना एक बड़ी बात है, यानी कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं, बड़ा गुनाह है। लेकिन वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम व इखराजु अहलिही मिन्हु अकबर इंदल्लाह, लेकिन अल्लाह के रास्ते से रोकना। और इस आयत का जो बैकग्राउंड है वो यही है कि एक जंगे बदर से पहले एक सरिया हुआ था जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं की थी, और उसमें एक काफिर था जिसका नाम ज़मरी था, उसको मार दिया गया था। और जिस शाम में मारा गया था उसी शाम हराम महीने का जो मोहतरम महीने हैं उनका चांद निकल आया था। तो मुशरिकीन मक्का ने सर पर उठा लिया था पूरा मुल्क कि भाई ये तो हराम महीनों की भी पासदारी नहीं करते। तो इसका जवाब ये दिया जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर जो हमला किया गया वो वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, तुम्हारे जो जराइम ये हैं, वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, सबसे पहला जुर्म है अल्लाह के रास्ते से रोकना, यानी अल्लाह की बात से रोकना। अल्लाह का रास्ता कौन है? अल्लाह की बात। व कुफ्रुम बिही, और उसका इनकार करना। वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम से रोकना। व इखराजु अहलिही, और वहां के बाशिंदों को निकालना, क्योंकि मदीना हिजरत करके आ गए थे। ये जराइम अल्लाह के नजदीक ज्यादा बड़े हैं। वल फितनत अकबरु मिनल कत्ल, तो कुरान करीम ने यह साबित कर दिया कि जिहाद के बहुत से मकासिद में से एक मकसद सद्दुन अन सबीलिल्लाह है, अल्लाह के रास्ते से रोकना। तो जो मुल्क, जो बादशाह, जो हेड ऑफ द स्टेट अपनी अवाम को अल्लाह के रास्ते से रोकेगा तो इस्लामिक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होगा। यह पहली दलील है, ठीक है। दूसरी दलील देता हूं मैं आपको, ये देखें यहां पर, यह है सूरह हज की आयत, वजाहिदू फिल्लाहि हक्क जिहादी, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो जैसा कि जिहाद का हक है। वजतबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, उसने तुम्हें अपने दीन के लिए मुंतखब कर लिया है और तुम पर दीन के मामले में कोई तंगी नहीं रखी। अपने बाप इब्राहिम के दीन को मजबूती से थाम लो, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था। मिन कब्लु वफी हाजा, और इस कुरान में भी, लियकून रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास, ताकि ये रसूल तुम्हारे लिए गवाह बने और तुम दूसरे लोगों के लिए गवाह बनो। अब आप इसी आयत में देख लें कि अल्लाह कह रहा है कि जिहाद करो फिल्लाहि हक्क जिहादी, और उसके मकासिद में आगे चलकर बयान किया जा रहा है व तकूनु शुहदा अलन नास, ताकि तुम लोगों के लिए गवाह बनो। आप लोगों के लिए गवाह कब बनेंगे? जब आप उनको कलमा सुनाएंगे तो खुदा के सामने आप गवाही देंगे कि इन लोगों तक हमने कलमा पहुंचा दिया था। गवाही उसी चीज की तो है। तो ये दूसरी आयत है जिससे साबित होता है कि अगर किसी मुल्क कोई रियासत अपने अवाम को उनके बुनियादी हक से महरूम कर दे तो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होगा। इसी तरीके से एक और हदीस भी आपको मैं सुना देता हूं। वो हदीस है, ये देखिए, रुक जाइए एक मिनट। हदीस है मुत्तफक अलैह, बुखारी और मुस्लिम की। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया एक शख्स के बारे में, युकातिलु शजाअतन व युकातिलु हमियतन व युकातिलु रियाअन, कि एक आदमी अपनी बहादुरी साबित करने के लिए, अपनी गैरत दिखाने के लिए, या महज रियाकारी के लिए, वो शोइंग ऑफ के लिए वो क़िताल करता है। अय्यु ज़ालिका फी सबीलिल्लाह, इनमें से कौन सी चीज अल्लाह के रास्ते में कही जाएगी? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ातल लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया फी सबीलिल्लाह, कि जो इसलिए जिहाद करता है कि अल्लाह का कलीमा बुलंद हो, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद है। अल्लाह का कलीमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कब बुलंद होगा? जब लोगों तक पहुंचेगा, लोग उसको कबूल करेंगे तो बुलंद होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिहाद उस वक्त किया जाता है जब लोग उस कलीमे से लोगों को, दूसरों को रोक रहे हो, रियासत रोक रही हो। ये जिहाद तलब, जिसको हम अरबी में जिहाद तलब, ये इक़दामी जिहाद कहते हैं, इंग्लिश में ऑफेंसिव वॉर कहते हैं। ये उसके ये हदीस उसकी तायीद करती है कि किस मकसद से होता है। एक और मैं आपको बता दूं, ये हदीस आप अपनी एक स्ट्रीम पर लेटर्स का बड़ा हवाला दे रहे थे हजरत, और वो गलत हवाला था। वो इस तरीके से कि आप ये कहने लगे कि भाई जब फतेह मक्का हो गई, फतेह मक्का के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करीब के इलाके थे उनको लेटर्स भेजे। फतेह मक्का के बाद लेटर्स नहीं भेजे, बल्कि सुलह हुदैबिया के बाद लेटर भेजे।
اور اس میں سے ایک لیٹر بھیجا رومن ایمپرر کو. رومن ایمپرر کے پاس جب لیٹر پہنچا تو اس میں لکھا ہوا تھا, اور یہ بخاری اور مسلم میں ہے, اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو تو تم سلامتی, تمہارے اوپر سلامتی ہوگی. فَإِنَّكَ إِنْ أَبَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ, اگر تم نے انکار کیا تو جتنے تمہارے یہاں فارمرز ہیں, چونکہ اس زمانے میں فارمنگ جو ہے وہ بنیادی پیشہ تھا اس علاقے کا, تو جتنے بھی تمہاری عوام ہیں فارمرز, ان سب کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اسلام سے روکنے کا تم سبب بنے ہو. تو یہ اب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ دھمکی بھرے خطوط تھے, یہی تو دعوت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ اس دعوت کو دھمکی سمجھ رہے تھے. یہ آپ کی سمجھ کی داد دینی چاہیے لوگوں کو. اچھا, ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ ہم سے یہاں اپنی اسٹریم پر جا کر رونے لگے کہ آپ کو اسٹریم سے نکالا گیا. آپ کو اسٹریم سے بالکل نہیں نکالا گیا, ڈیبیٹ ختم ہو گئی تھی. ڈیبیٹ جب تک ختم نہیں ہوئی تھی آپ کو نہیں نکالا. ایک مرتبہ آپ خود گئے واپس آ گئے, ڈیبیٹ ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر آپ جب آپ خامخواہی بولے جا رہے تو آپ سے کہا بھائی ڈیبیٹ ختم ہو گئی, اب آپ نکلیے, دوسروں کو موقع دیجیے. چونکہ آپ سے وہ شکست برداشت نہیں ہو رہی تھی. ایک جگہ جہاں آپ بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں, اب اول تو ہر جملے میں ایکسپوز ہوئے ہیں, لیکن بنیادی آپ کو معلومات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں فارس, آپ کہہ رہے ہیں کسرا. میں کہہ رہا ہوں فارس, آپ کہہ رہے ہیں کسرا. اب آپ مجھ پر الزام لگا رہے جا کر کے بتاؤ میں تو فارس کی بات کر رہا تھا, میں تو کسرا کی بات کر رہا تھا, مفتی صاحب فارس کی بات کر رہے تھے, تو دونوں الگ الگ ہیں. آپ کو ان دونوں میں فرق پتا ہے؟ حدیث رکھ دو, فرق دکھ جائے گا جناب. وہاں 3 الگ الگ جگہوں کے نام بولے, اس میں فارس الگ ہے, کسرا الگ ہے, اور کیسر الگ ہے. یہ تینوں جگہیں ہیں, یہ تینوں جگہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا کہنے بھائی. بھائی کامنٹ میں سب لوگ مرزا غالب کو داد دیں, واہ واہ کہیں. اتنا زبردست نکتہ, اتنا زبردست نکتہ تاریخ انسانیت میں آج تک کسی نے نہیں پیش کیا کہ کیسر کسرا ایک جگہ کا نام ہے, قیصر دوسری جگہ کا نام ہے, فارس تیسری جگہ کا نام ہے. سب لوگ واہ واہ کہیں. اس پر تو ایسی داد بنتی ہے کہ مرزا غالب جو اصلی والا تھا اس کو بھی نہیں ملی ہوگی. حدیث پیش کرے. اس پہ تو بات کرنے نا, رکو نا یار, حدیث پیش کرے دوبارہ. ارے اچھی طرح داد وصول کر کے جانا, اچھی طرح داد وصول کر کے جانا, اتنی جلدی کیا ہے. مسلم جو کہتے ہیں ہم نے اسلام کا مقابلہ کرنا ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ کس میں کیا فرق ہے. بھائی چینل چلانا ہے جی, اس پر تو دبا کے واہ واہ ہو رہی ہے, دبا کر واہ واہ ہو رہی ہے. جناب اسے رکھے تو صحیح 315 کو. وہ ڈیبیٹ, وہ جو رکھنا تھا جو نہیں رکھنا تھا وہ سب ڈیبیٹ میں ہو چکا ہے. جس کو دیکھنا وہ جا کر دیکھ لے. ابھی تو ہم آپ کے بارے میں جو ابھی آپ نے کہا ہے, جو ابھی آپ نے کہا ہے, ہم تو اس پر واہ واہ کر رہے ہیں آپ کے لیے. میں آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہوں, سنیے میں آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہوں. قیصر رومن ایمپرر کا لقب ہے, اور کسرا پرشین ایمپرر کا لقب ہے. کسرا جگہ کا نام نہیں ہے, قیصر جگہ کا نام نہیں ہے, یہ وہاں کے بادشاہوں کے القاب ہیں. تو فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا, کسرا اس کا لقب ہے. آپ کسرا کسرا کر رہے تھے, تو ہم چاہے کسرا کی بات کریں یا فارس کی بات کریں, یہ ایک ہی چیز ہے. فرق اتنا ہے کہ کسرا لقب ہے بادشاہ کا, اور فارس علاقے کو کہتے ہیں پرشین ایمپائر, اسی کو عربی میں فارس کہہ دیتے ہیں. تو بھائی اتنا اس میں ایک لائن میں کنفرم ہو جائے گا کہ تینوں نا. پھر مجھے کہتا ہے جی نکال دیا. ایک منٹ رک ذرا نا, جہاں پکڑا جاتا ہے وہاں چر رک ذرا ایک منٹ. یہ کیا حضرت سے پوچھ لیں کہ مصر اور فرعون تو علیحدہ علیحدہ جگہ تو نہیں ہے کہیں؟ ہاں, فرعون ان کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے جو میرے خیال سے کہیں فرانس میں نہ ہو. ہاں بالکل نہیں, اس حدیث کو ایک بار پیش کریں, اس حدیث کو ایک بار پیش کریں. اس کو جو وہ آپ اپنے چینل پر کرتے رہنا, ہم پیش نہیں کریں گے. ہم آپ سے اس وقت ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. اب مجھے ایک بات بتائیے, جو 2 میں نے حوالے قرآن کریم کے پیش کیے ہیں جس میں وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ قرآن نے واضح انداز سے کہہ دیا, کیا یہ غلط ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ 9/29 کے بعد جتنی بھی اوفینسو جنگیں ہوئی ہیں, آپ مجھے اس سے نہیں, آپ نے مجھ سے حوالہ مانگا, میں نے حوالہ قرآن کا دیا یا نہیں دیا؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اس میں لکھا ہوا ہے اللہ کے راستے سے روکنا, جہاد کا سبب ہے. جب تک مکہ والوں سے لڑنے کے بہانے بنائے جا رہے تھے تب تک یہ چیزیں ہیں. کیا ساری جنگوں میں ایک منٹ رک جاؤ. سنیے مرزا غالب, جو آپ کو کہنا ہے وہ آپ اپنے چینل پر اس کی تعبیر کیجیے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے غلط کہا ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہو, آپ کو اختیار ہے. آپ اپنی اسکرین پر جا کر مجھے کتنا بھی غلط ثابت کریں, آپ کو اختیار ہے. لیکن کیا میں نے جھوٹ بولا؟ جی بالکل, ساری جنگوں پہ یہ بات اپلائی نہیں ہوتی بھائی.
یہ اگر قرآن میں کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ جھوٹ کیسے ہو جائے گا؟ قرآن میں اگر لکھا ہوا ہے تو وہ جھوٹ کیسے ہو جائے گا؟ کمزوری کی حالت والی آیتیں آپ پیش کر رہے ہیں. او بھائی یہ مدینے کی آیتیں ہیں، مدینے کی آیتیں، یہ مدینے کی آیتیں ہیں. مدینہ میں جاتے ہی شروع میں مجبوط نہیں ہو گئے تھے، دھیرے دھیرے مضبوطی آئی ہے. ایک منٹ حضرت، وہ کمزوری پھر اس کا شان نزول بتاؤ نا. تمہیں پتا ہے نا کہ مدینہ کے یہ شان نزول بتاؤ ان آیتوں کا. چلو ہاں مدینہ میں سٹارٹ کے اندر مجبور تھے نا، سٹارٹ کے اندر کمزور تھے. شان نزول بتاؤ ان آیتوں کا. اچھا ایک بات بتاؤ، جنگ بدر اقدامی تھی کہ دفاعی تھی؟ بولو. جنگ بدر اس پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں. عام نہیں ابھی ساری جنگوں پر بات کر رہے ہو نا. ایک منٹ اس کا جواب دو، جنگ بدر اقدامی تھی کہ دفاعی تھی؟ اس کا جواب دو. اب جتنا ارے میں نے کیا نام ہے ڈاکٹر سراف صاحب سے سنا ہے کہ وہ بھی اقدامی تھی. اقدامی تھی نا، اقدامی تھی نا. چلو ٹھیک ہے، نہیں میں نے مان لیا اقدامی تھی نا. تو جنگ بدر تو بالکل شروع میں ہوئی. ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ مسلمان مضبوط ہی نہیں ہوئے تھے کہ اقدامی جنگ کرتے. چلو تو آپ کی بات ٹوٹ گئی یہیں پہ. تو آپ کی بات یہیں پہ ٹوٹ گئی. مطلب جنگ بدر کے ٹائم پہ وہ مکہ سے لڑ رہے تھے. آپ کو لگتا ہے ان پہ اتنی طاقت تھی؟ کوئی جو بڑی بڑی سلطنتوں کو جو چیلنج کر رہے تھے 1929 کے بعد. قرآن کریم سنو قرآن کریم ایک اصول دے دیتا ہے، وہ اصول منسوخ نہیں ہوتا، وہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے. قرآن کریم کی آیتیں منسوخ نہیں ہوتی ہیں. تو اور اگر کوئی آیت سنیے میں اپنے آپ کو فکس کر رہا ہوں. اگر کوئی آیت منسوخ ہوتی ہے تو اس کا اظہار کر دیا جاتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ آیتیں منسوخ ہیں. لیکن وصد عن سبیل اللہ والی آیت ہے، اس کے نص کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ وہ منسوخ ہے. تو میرے اس جملے کو غلط نہ لیا جائے. میں نے ابھی اس کو ایک سینٹینس میں بتائیں جو خلیفہ جو دوسرے ملکوں پہ جو اٹیک کر رہے تھے. معافی مانگ رہے ہو یا نہیں مانگ رہے ہو؟ یہاں جھوٹا آپ نے ایک غلط الزام لگایا، میں نے ثابت کر دیا کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے. میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے تو حوالہ دکھا دیا. اب آپ ذرا معافی مانگیں، مزید کوئی بات نہیں ہوگی. معافی مانگو، تیار ہو جائیے کہ بعد میں آپ معافی مانگیں گے. ابھی میں ان سب کو میں حوالے آپ سے مانگا کیوں ہوں؟ آپ نے حوالہ چاہیے تھا، آپ کو حوالہ دے دیا. میں جھوٹ اس وقت، آپ میرا جھوٹ اس وقت ثابت کر سکتے تھے کہ اگر میں بغیر حوالے کے کوئی بات کر رہا ہوتا اور آپ میرے پاس آتے اور میں کہتا بھائی میرے پاس تو حوالہ نہیں ہے، تو میں جھوٹا ثابت ہو جاتا. حوالہ میں نے دے دیا، اب آپ معافی مانگ لیجئے. جی جلدی کریں، معافی مانگیں. ابھی ہم نے معافی کے بغیر بات نہیں ہوگی. معافی مانگو، ترنت معافی مانگ لوں گا، لیکن آپ کو بھی معافی مانگنے کو تیار رہنا ہوگا. جلدی سے مانگ لیں، جلدی سے مانگ لیں. آپ کو میں مانگیں گے. سن لیجئے، اگر آپ مجھے غلط ثابت کر دیں گے نا میری اسٹریم پر آ کر، ٹھیک ہے، اور اگر میں رجوع کر لوں اپنی بات سے اور میں کہوں ہاں جی آپ نے مجھے غلط ثابت کر دیا، میں معافی مانگ لوں گا. چلو اور جانو اور بولو. چلو اور بولو. جب تک ابھی میری تحقیق جب تک میں تحقیق مفتی صاحب کے سامنے نہ رکھ دوں تب تک کے لیے پورا بولنے کو دو. تحقیق برابری کرے گا. آپ معافی مانگ رہے ہو یا نہیں مانگ رہے ہو؟ آپ نے ابھی کہا میں معافی مانگوں گا اگر آپ بھی تیار ہو. میں تیار ہوں، بولو. میں تیار ہوں، بول رہا ہوں پورا جملہ بولنے دو. ہاں جب تک میری تحقیق کمپلیٹ نہیں ہو کے میں مفتی صاحب کے سامنے دوبارہ نہ رکھ دوں، پوری کلیئر نہ ہو، تب تک کے لیے فی الحال میں معافی مانگتا ہوں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تو اب آپ جو ہے اپنی تحقیق کریں کاف سے، اور کسرا کو کسرا پڑھا کریں، اور سمجھیں کہ فارس اور کسرا دونوں ایک بادشاہ ہے اور ایک ملک ہے. اس کے بعد اب اپنی تحقیق اس پہ تو ابھی آپ کو معافی مانگنی پڑ جائے گی. اس پر ہاں ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس پر جو ہے آپ اپنی تحقیق کرتے رہیں. یہ کیا کہنا چاہیے، کٹھر منافق صاحب نے آج ہمارے یہاں مفتی یاسر صاحب کے سامنے آ کر معافی مانگ لی. ایک تو ڈیبیٹ میں ہارے، اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل میں جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس راستے پر لگا دیتا ہے نا تو پھر اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے. تو ان کی عقل سلب ہو گئی کہ آج ہمارے پاس پھر آ گئے ایک ہفتے کے اندر اور آج معافی مانگ کر گئے ہیں. بالکل اپولوجیٹک لوزرز. جی میں حیران ہوں حضرت، میں ان کے کانفیڈنس کے اوپر حیران ہوں. آپ اندازہ کریں برابری جملے وہ بول رہے ہیں، آتا جاتا معذرت کے ساتھ آتا جاتا کھے نہیں. اسلام کی الف نہیں پتا، نہ شان نزول کا پتا، نہ فرق تاریخ کا پتا، نہ تفسیر نہ تعبیر کا پتا. آ کے کہیں گے جی برابری کی سطح پر میں اور تو ہے کون، تو اوپر کیوں اپنا کباڑا کیریئر کا تباہ کر رہا ہے. ان کو بھیج کے بڑے بڑے چٹے لیتے ہیں. ایسے بدماش طریقے بنے ہوئے. معافی مانگے. مفتی صاحب ایک میں عرض کروں گا کہ جب ان کو پتا ہے کہ ہمیں بسم اللہ کی بھی ترکیب نہیں آتی، با حرف جر ہے کہ نہیں ہے، اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ اعراب کس طرح ہیں، ترجمہ کیا خواب کر پائیں گے،
یہ علماء کے سامنے چیلنج کس طریقے سے, کس منہ سے آ کے کرتے ہیں یہ لوگ؟ شرم نہیں آتی؟ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں شیخ صاحب. اور کامنٹ میں اکثر لوگ اس طرح, ہم جب بھی کوئی ویڈیو ڈالتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں آتا ہے, ارے مفتی صاحب کس جاہل کو منہ لگا رہے ہو, ارے کس کے ساتھ بات کر رہے ہو, ارے کس سے بحث کر رہے ہو. تو میں ایک چیز لوگوں کے لیے بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم کسی کو یہاں بیٹھ کر یہ نہیں کہتے بھائی فلاں صاحب آپ آ جائیں, ہم ان سے رابطہ کرتے ہوں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بحث کریں گے, تو تب تو ہم پر آپ یہ الزام لگائیں کہ آپ نے کس کا انتخاب کیا. ہم لنک عام کر دیتے ہیں, لوگ آ کر ہم سے بحث کرتے ہیں, تو کیا ہم یہ کہیں گے نہیں ہم آپ سے بحث نہیں کریں گے؟ ہم تو بحث کریں گے. اب مسئلہ کیا ہے کہ ان کا ہر کارڈ ایسا ہی ہے, ان کا ہر ریپرزینٹیٹیو, ان کا ہر ہیرو زیرو ہے, تو کیا کریں؟